اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے دبئی سے قیامت کا آغاز۔ شاید یہ خبر اس قدر عام نہ ہوئی اگر کامیابی کے نشے میں چور۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپنے ٹویٹر پر اس کا اعلان نہ کرتے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ایک ہندو مندر بنانے کے لیے دبئی میں زمین فراہم کر دی ہے، یہ خبر دنیا والوں کے لیے حیران کن ہوگی کہ وہ جزیرہ نمائے عرب جہاں آج سے 1400 سال قبل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کر دیا تھا، اس کے ایک حصے میں اٹھیں گے ماننے والے مورتیوں کے گھر کی تعمیر کے لیے زمین عطا کریں گے۔ ناظرین کرام، لیکن وہ جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وقت کے ساتھ ان کے یقین و ایمان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس بارے برحق نے کسی طرح کھول کر وہ سب کچھ بتایا اور ان سب علامات قیامت کی خبر دی جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ صحیح بخاری میں درج ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوس قبیلہ کی عورتیں ذوالخصلہ کے بت خانہ میں چکر نہ لگا لیں۔ عرب میں جاہلیت کے زمانے میں جگہ جگہ بہت سے بت خانے قائم تھے اور لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ ان میں عرب کے جنوب مغرب میں دوس قبیلہ رہتا تھا جس کا بت خانہ ذوالخصلہ کے مقام پر تھا۔ دین حق پھیلا تو اس کا نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ یوں تو دبئی ایک ایسا شہر ہے جہاں آپ کو دنیا میں موجود تقریباً ہر بڑے مذہب کی عبادت گاہیں مل جائیں گی، جن میں ہندو مندر بھی شامل ہے، اس لیے کہ دبئی کی معیشت تو مدتوں سے ایک ایسے ماحول سے وابستہ ہو چکی ہے جس میں خطے کی پیداوار کچھ ہو نہ ہو وہ خطہ خوشحال ضرور ہوتا ہے۔ یہ کاروبار یا معیشت کی زبان میں آزادانہ تجارتی منڈی کا ماحول ہوتا ہے۔ اس ماحول میں صرف تجارت ہی نہیں بلکہ اخلاقیات و اقدار تک سب آزاد ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، دبئی سے پہلے اس طرح کا ماحول اس شہروں میں پیدا کیا گیا جنہیں یا تو امریکا یا دیگر عالمی طاقتوں نے فتح کیا تھا، پھر وہ امریکا کی کسی جنگ میں اس کے حریف تھے اور ان کے ملکوں نے امریکا اور اس کے اتحادیوں کو جنگی مراکز قائم کرنے کی اجازت دی تھی۔ فلپائن کا شہر ہنیلا اس ماحول کی اولین تجربہ گاہوں میں سے ایک تھا۔ 1901 کے شکاگو ٹربیون میں ایک صحافی نے ہنیلا شہر کی رویداد بیان کی ہے جہاں امریکی فوج فلپائن کے عوام کی اسپین کے ظالم کیتھولک عیسائی حکمرانوں نے آزادی دلوانے پہنچے تھے۔ فلپائن کی آزادی کی جنگ کے نے اس ظلم و جبر کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح یہاں کی مقامی آبادی کو عیسائی بننے پر مجبور کیا جاتا تھا، لیکن امریکی وہاں پہنچے، ان کی آزادی کی جنگ میں مدد کی، اپنی چھاؤنیاں بنائیں اور پھر انہیں ایک بدترین غلامی کا شکار کر گئے۔ صحافی اپنے رویداد میں لکھتا ہے کہ ایک پوری امریکی فوجی یونٹ کے ذمے آرمی ویلفیئر کے نام پر ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ ملک کی طول و عرض سے غریب گھرانوں کی 13 سے 16-17 سال کی بچیوں کو بھیلا پھسلا کر منیلا کے بازاروں میں لا بٹھائے تاکہ امریکی فوجیوں کی تفریحی دفاع کا انتظام ہو سکے۔ دنیا بھر میں ایسے ماحول کو نائٹ لائف یعنی رات کی زندگی کہا جاتا ہے۔ آپ آج دنیا کے کسی بھی بڑے شہر کا سیاسی معلوماتی کتابچہ نکال کر دیکھ لیں، آپ کو نائٹ لائف کے نام سے ایک علیحدہ باب اس میں نظر آئے گا۔
ناظرین کرام، ہنیلا جیسے کئی شہر اس دنیا کے نقشے پر آباد کیے گئے، ان میں سے کئی بڑے بڑے تجارتی مراکز کے طور پر آج بھی موجود ہیں، اور کئی صرف اپنی خوبصورتی یا تاریخی حیثیت کی وجہ سے سیاحتی مرکز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اسلامی دنیا میں جنگ عظیم اول کے بعد بیروت کو خاص طور پر ان مقاصد کے لیے سجایا اور سنوارا گیا۔ عالمی طاقتوں نے وہاں کی محفوظ آبادی، عیسائی، شیعہ اور سنی کو اس طرح آئینی طور پر تقسیم کیا کہ میرونائٹ عیسائیوں کو اقتدار میں بالادستی رہے۔ ناظرین کرام، صدیوں سے روم کے زیر نگین رہنے والے اس شہر کی مخصوص تاریخی پس منظر اور پڑوس میں یہودی ریاست کے قیام کی وجہ سے اس کا اسلامی تخصص مٹانے کے لیے اس کو اس طرح کے آزادانہ ماحول کا تحفہ دیا گیا ہے۔ ایسے ماحول کو کاروبار کے لیے سازگار ماحول کیا جاتا ہے۔ یہ کاروبار بھی عجیب ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی کھیت ہوتے ہیں اور نہ کارخانے۔ معدنیات بھی اتنی نہیں ہوتی کہ ملکی معیشت کا پیٹ پال سکیں۔ ایسے میں دنیا بھر کے تاجروں، سٹے بازوں، جواریوں، عشاشیوں اور باعثوں اور نام نہاد سیاحوں کو اس شہر کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دبئی بھی انہی شہروں میں سے ایک ہے جس کا اپنا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، یہاں تک کہ وہ تیل کی دولت سے بھی محروم ہے۔ تیل کی پیداوار اس کی پوری معیشت کا 2% ہے، لیکن 70 اور 80 کی دہائیوں میں اس نے سونے کی آزادانہ تجارت کا آغاز کیا اور 90 کی دہائی میں یہ بھارت کو سونا اسمگل کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ اسمگلنگ کی اس دولت سے دبئی کو ایک سیاحتی مرکز میں بدلنے کے لیے وہاں تعمیراتی کاموں کا آغاز ہوا اور بام جمیرہ کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا انسانوں کا بنایا ہوا جزیرہ سمندر کے بیچوں بیچ تعمیر کیا گیا۔ ہیروں کے کاروبار کا آغاز ہوا اور اس وقت یہ تجارت 35 ارب ڈالر تک ہے۔ سیاحتی مرکز کو ایک شاندار ایئر لائن اور ایئرپورٹ کی ضرورت تھی، وہ ضروریات بھی پوری کی، اور دبئی ایئرپورٹ شاید وہ واحد ایئرپورٹ ہے جو کسی مسلم ملک میں واقع ہے، اور وہاں آپ کھانے کی دیگر ڈشوں کے درمیان عربی میں ایک چٹ نظر آئے گی جس پر لکھا ہوگا لحم الخنزیر، اور انگریزی میں پورک۔ مسلموں میں صدیوں سے اسٹور کے گوشت سے ایک کراہت موجود تھی۔ غالب پکڑا گیا تو انگریز نے پوچھا، تم مسلمان ہو؟ کہا آدھا۔ کہا کیسے؟ کہنے لگا شراب پیتا ہوں، سور کا گوشت نہیں کھاتا۔ سیاحت کے عالمی مرکز نے اس مسلمان شہر کا تخصص بھی ختم کر دیا۔ سیاحت وہاں کون سی ہے؟ نہ آبشار ہیں، نہ پہاڑ اور نہ ہی تاریخی مقامات، البتہ نائٹ لائف کے نام آپ کو سیاحتی کتابچے ضرور آ جائیں گے۔ روس کے سائبیریا سے لے کر جاپان کے ساکا اور بمبئی، کراچی، تہران، پیرس، بغداد، نیو یارک، لندن، بینکاک، غرض ہر شہر سے آنے والی فلائٹوں میں آپ کو مخصوص خواتین نظر آئیں گی جو ایک ماہ تک سیاحتی ویزے پر آتی ہیں اور ایک ماہ کے بعد وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں تو خوشحالی ان کے دروازوں پر دستک دے رہی ہوتی ہے۔ دنیا بھر کا میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس نائٹ لائف کی داستانیں ملیں گی۔ یورپ کے اخبارات اس شہر کو مشرق کا ایمسٹرڈیم کہتے ہیں۔ اس سارے کاروبار اور رنگا رنگی کو چلانے اور ماحول بنانے کے لیے افرادی قوت چاہیے، اور دنیا بھر سے لوگ وہاں اس کاروباری ماحول کا ایندھن بنتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد بھارتیوں کی ہے جو 26 لاکھ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مودی امارات کی بڑی مسجد دیکھنے گیا تو وہ جگہ جہاں صرف اللہ کے نام کو سربلند ہونا چاہیے تھا، وہاں مودی کے نعرے لگائے گئے کہ وہاں ایک کثیر تعداد بھارتیوں کی جمع تھی۔ ناظرین کرام، ذو الخصلہ کے بت خانے کا چکر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس باب کی حدیث پڑھیں تو ایسا لگتا ہے ہم اس دور میں زندہ ہیں جو قیامت کے قریب مارکوں کا دور ہے،
غزوہ ہند کی پیش گوئیوں کے بارے پڑھتی ہوں کہ کیا بھارت دنیا میں اس قدر اہمیت اختیار کر جائے گا کہ اس سے جہاد امت مسلمہ کی بقا اور شرک کے خاتمے کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی نشانیوں کی جانب غور و فکر کریں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ معرکہ ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ ناظرین کرام، معرکوں کے میدان صرف دو ہیں، ایک شام اور دوسرا بند۔ شام سیدنا امام مہدی کا ہیڈ کوارٹر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مقام۔ دونوں لشکروں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، لیکن جہاد ہند کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حصہ لینے کا وعدہ لیا۔ مسند احمد اس غزوہ کے وقت کا تعین کرتے ہوئے فرمایا، ایک قوم میری امت میں سے ہند پر حملہ کرے گی، اللہ اس کو فتح عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، پھر وہ شام کی طرف لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو شام میں لائیں گے۔ معرکہ قریب ہو تو صفیں بندیاں ہو جاتی ہیں۔ صفیں بندیاں شروع ہیں، دفاعی، تجارتی اور سیاسی معاہدے جاری ہیں۔ ایران ہو یا دبئی، امریکہ ہو یا اسرائیل، مودی کے لیے چشم برا، لیکن نصرت الہی کا اندازہ تو اسی وقت ہی ہوتا ہے جب آپ کمزور ہوں، تعداد میں کم ہوں اور وہ آپ کو فتح کامیابی عطا کرے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔